امام حسین علیہ السلام کے وفادار جانثار ساتھیوں میں ایک حر بن یزید ریاحی بھی تھے، جنہوں نے 10 محرم الحرام کربلا کے میدان میں پرچم حق بلند کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ ہمارے ہاں جب کسی گناہ گار کی توبہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جناب حر کی مثال پیش کی جاتی ہے، لیکن تاریخ کی ورگردانی سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جناب حر واقعہ کربلا سے پہلے بھی بہادر، نڈر، بے باک اور محب اہل بیت تھے، لیکن یہ دنیا داری اور نفسی خواہش کا اثر تھا کہ جس نے حر کو امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ حر کا ضمیر زندہ اور خون پاک تھا۔ آخرکار جناب حر اپنی اصلیت کی طرف پلٹ آئے۔ تاریخ میں درج ہے کہ جب حر کوفہ سے 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے تو انہیں غائب سے ایک آواز سنائی دی، حر تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ حر نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ جناب حر نے خود سے کہا، خدا کی قسم یہ بشارت تو نہیں ہو سکتی جب کہ میں حسین علیہ السلام سے جنگ پر مامور ہوں۔ یہ بات جناب حر کے ذہن میں موجود رہی، یہاں تک کہ آپ نے 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام سے بیان فرمائی۔ ابو مخنف کہتے ہیں کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ حجاز سے عراق تک کا سفر طے کیا۔ جب منزل اشراف پر پہنچے تو آپ نے جوانوں سے کہا کہ جتنا ممکن ہو سکے یہاں سے پانی جمع کر لو، اپنے قافلے کے ساتھ لے چلو۔ صبح سویرے قافلہ منزل کو چل پڑا۔ دوپہر کے وقت قافلے سے ایک شخص نے تکبیر بلند کی اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اتنے میں تھوڑی فاصلے سے گرد و غبار آسمان کی طرف بلند ہوا، ایسے لگتا تھا کہ کوئی لشکر امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کو پانی کے قریب ہیمہ زن کیا، اتنے میں وہ لشکر بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس آ پہنچا۔ وہ 1000 کا لشکر کوئی اور نہیں، جناب حر بن یزید ریاحی کا لشکر تھا، جسے گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکنے کے لیے ارسال کیا تھا۔ جیسے یہ قافلہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا تو پیاس کی شدت سے نڈھال تھا اور گھوڑوں کی زبانیں منہ سے باہر آئی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جوانوں سے فرمایا کہ اس لشکر کے گھوڑوں اور سپاہیوں کو پانی پلاؤ، یہاں تک کہ حر کی فوج کے گھوڑے اور سپاہی پانی سے خوب سیراب کیے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو اذان کا حکم دیا۔ پھر امام علیہ السلام نماز کے لیے بدن پر اباہ اوڑھے خیمے سے باہر آئے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ ہے کوفہ والو، آپ کے خطوط مجھے ملے تب میں یہاں تک آیا ہوں۔ آپ نے مجھے دعوت دی اور میں یہاں تک آیا، آپ کے خطوط میرے پاس موجود ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے باجماعت نماز شروع کی۔ تاریخ میں درج ہے کہ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس طرح نماز عصر بھی امام عالی مقام کے پیچھے ادا کی گئی۔ اس کے بعد حر نے امام حسین کو بتایا کہ خدا کی قسم مجھے ان خطوط کا کوئی علم نہیں۔ امام کے حکم سے وہ خطوط تھیلوں سے نکال کر دکھائے گئے۔ اس وقت حر نے کہا کہ میں خط لکھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ حر نے کہا مجھے آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جانے کا حکم ملا ہے۔ یہ سن کر امام نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ سب لوگ سوار ہو گئے۔ جب قافلہ نکلنے لگا تو حر بن یزید ریاحی پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے سامنے آ گیا اور رکاوٹ بن گیا۔ اس وقت امام عالی مقام نے حر کی طرف دیکھا اور فرمایا، ہے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ حر نے کہا خدا کی قسم ہے حسین، اگر عرب سے آپ کے سوا کوئی اور مجھے ایسے الفاظ کہتا تو میں اسے ایسے ہی الفاظ واپس پلٹا دیتا، مگر آپ کی ماں کا تذکرہ نیکی کے سوا نہیں کر سکتا۔ آخرکار جناب حر امام حسین علیہ السلام کو مختلف راستوں سے گزارتے ہوئے اس منزل پر لے آئے، جس کا نام سن کر ابو البشر سے وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو نہ رکا کرتے تھے۔ محبوب خدا کی زلفیں بکھر جایا کرتی تھی، اس دھرتی کا نام کرب و بلا تھا۔
2 محرم الحرام سے 9 محرم الحرام تک جناب حر تمام واقعات دیکھتے رہے۔ سفر کے دوران بھی جناب حر کا رویہ امام حسین سے اتنا سخت نہ تھا اور حر کی طرف سے امام حسین کی طرف مثبت پیغامات بھی جاتے رہے تھے۔ تمام خبریں یزید اور ابن زیاد کو مسلسل پہنچ رہی تھی۔ ابن زیاد نے حر کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے شمرزی الجوشن، ابن سعد، کھولی اور دیگر سپہ سالاروں کو بھاری لشکروں کے ساتھ کرب و بلا کی طرف روانہ کر دیا۔ 7 محرم الحرام کو خاندان رسول پر پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم الحرام دن ابرہ تو حیام حسینی سے پیاس کی شدت سے العطش کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ بچوں کی پیاس اور ملاقات خدا میں کوئی زیادہ وقت نہ تھا۔ جوان بوڑھے عورتیں حکم خدا میں پابند صبر کیے ہوئے تھے۔ جناب حر فوج یزید سے یہ تمام مناظر دیکھ رہے تھے۔ جناب حر نے جب بچوں کی صدائیں سنی تو عمر ابن سعد سے کہا، اے عمر ابن سعد، کیا تم ان پیاسوں سے جنگ کرو گے؟ عمر نے کہا، خدا کی قسم جنگ ہوگی اور ان کے سروں کو بدنوں سے جدا کر دیا جائے گا۔ جناب حر کے دل پر دستک ہدایت مسلسل جاری رہی۔ ابن سعد کی باتوں کے بعد جناب حر ابن قیس کے پاس چلے جاتے ہیں اور ابن قیس سے پوچھتے ہیں کہ ہے ابن قیس، کیا تیرے گھوڑوں نے آج پانی پیا ہے؟ ابن قیس سمجھ گیا کہ حر ہمارے لشکر کو چھوڑ جانا چاہتے ہیں۔ اب حر مہاجر ابن اوس کے پاس چلے گئے۔ مہاجر نے حر سے کہا کہ تو یہاں سے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ جناب حر کا جسم کانپنے لگا۔ مہاجر نے کہا، ہے حر، اگر مجھے کوفہ سے کوئی بہادر شخص دیکھنا ہوتا تو تیری طرف دیکھتا تھا میں، مگر یہ ایسی حالت ہے تیری کہ دیکھی نہیں جا رہی۔ جناب حر مہاجر کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس وقت میں خود کو جہنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں اور میں جنت کا انتخاب کروں گا۔ اس وقت جناب حر کا جسم کانپ رہا تھا۔ تاریخ میں درج ہے کہ جناب حر نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور امام حسین کی طرف روانہ ہو گئے۔ طبری نے لکھا کہ جناب حر کو اس بات کا احساس تھا انہوں نے آل محمد کو بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی۔ بے آب ہو گیا، میدان میں روکا، حر تنہا شرمندگی سے سر جھکائے امام عالی مقام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابن طوس کہتے ہیں کہ حر کہنے لگے، پروردگار میں تیری طرف پلٹ آیا ہوں، بس میری توبہ قبول فرما لیجیو۔ میں نے اولیاء اور تیرے پیغمبر کی اولاد کو دکھ پہنچایا ہے، ابو عبداللہ میں پلٹ آیا ہوں، میری توبہ قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ عالی مقام نے حر کی طرف دیکھا اور فرمایا ہے، حر، اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ بات سن کر حر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ حر کو یقین ہو گیا کہ اس نے حیات جاویداں کی نعمت کو پا لیا ہے۔ اس کے بعد جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کو ندائے غائب سے جنت کی بشارت کا واقعہ بیان کیا تو امام عالی مقام نے فرمایا، ہے حر، تو نے خیر و نیکی کو پا لیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد حر میدان میں آئے۔ اس وقت زہیر ابن کین پیچھے سے ان کی مدد کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے ان 2 ساتھیوں کی وجہ سے دشمن کو سخت مصیبت اٹھانی پڑی۔ جناب حر کی جنگ طول پکڑ گئی۔ جناب حر اور عمر ابن سعد کے لشکر میں گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ جناب حر کا گھوڑا زخمی ہو گیا اور کانوں سے خون بہنے لگا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی نے یزید ابن سفیان سے کہا، یہ وہی حر ہے جسے تو قتل کرنا چاہتا تھا؟ یزید نے کہا، ہاں، وہ ابن سعد کی فوج سے مقابلے کے لیے باہر نکلا ہے۔ اس نے جناب حر کو ایک تیر کے ذریعے زخم کر دیا اور گھوڑے کو بھی تیر لگایا، جس سے گھوڑا زمین پر گر پڑا۔ جناب حر زمین پر گرنے سے پہلے ہی زمین پر اتر آئے، تلوار کے ساتھ دشمن کا خوب مقابلہ کیا۔ تاریخ میں درج ہے کہ حر نے ایسی حالت میں بھی 40 افراد کو واصل جہنم کیا۔ حسینی فوج کا یہ سپاہی لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گیا۔ شامی فوج کے ایک پیادہ دستے نے جناب حر پر حملہ کر دیا اور شہید کر دیا۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کی لاش پر کھڑے ہو کر فرمایا، ہے حر، تم آزاد ہو۔ جس طرح تمہاری ماں نے نام حر رکھا، اسی طرح تم دنیا و آخرت دونوں میں آزاد ہو۔ جناب حر نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ انسان فطرتاً آزاد مخلوق ہے، وہ اپنی آزادی کا اظہار کسی بھی صورت میں کر سکتا ہے۔